إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کو لگا کے ادھر سے آ جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک عنوان کے تحت ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ بہت سارے بچوں کا جو ہے یہ ایک ڈیمانڈ بھی آیا تھا کہ ایک ایسے ٹاپک پر بیان دیا جائے جو اسکول میں اور کالجز میں جو برائی بہت زیادہ عام ہو گئی، اور وہ ہے بولنگ، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے چھیڑنا، ستانا، ٹیز کرنا، ٹونٹ کرنا، یہ بہت زیادہ عام ہو گیا۔ مطلب میں ایک بار 10th کلاس پہ درس لے رہا تھا، میں بچوں سے پوچھا کیا کیا پرابلم چلتے ہیں، تو موبائل کے پرابلم اور دیگر بہت ساری چیزیں بتائی تھے، لیکن کچھ بچے جو سنجیدہ تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا سر یہ پرابلم بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تو میں خود، اور انہوں نے ایسے ایسے ایگزامپلس دیے، دیکھ کر میں بہت تعجب میں پڑ گیا۔ جیسے کچھ جگہ ہم دیکھا جاتا تھا کہ کچھ غیر قوموں کے پاس یہ چیزیں چلتی تھی، جیسے ویسٹرن کلچر میں بہت کامن تھا جونیئرس کو ستانا، کلاس میٹس کو ستانا، جو خاموش مزاج ہے تو اس کو جو تیز اور ترار بچے رہتے ہیں وہ جا کر تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، ریگنگ لیتے ہیں۔ تو ہاں، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا، دراصل یعنی اصلی بات جو ہے وہ یہ کہ ہم ہمارے دین کو بھول گئے، اس لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کمیونٹی میں یہ چیزیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی بھی تو مطلب ریئر تھی، زیادہ کامن نہیں تھی، ابھی بہت کامن ہو گئی ہے ایک دوسرے کو تکلیف دینا، اور اس کو وہ تکلیف سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی کر رہا ہے، اس لیے اس کو وہ برا مان ہی نہ رہے کہ وہ چیز بری ہے۔ جیسے سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک انسان جب ان کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو بھی جھوٹ بولنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں سب سچ بولنے والے ہیں تو ایک جھوٹ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی ہر کوئی ایک دوسرے کو ستا رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، ٹونٹ کر رہا ہے اور ٹیز کر رہا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہر نیا آنے والا بھی سمجھ رہا ہے یہ ماحول کا حصہ ہے، چلتا ہے، لائف میں سب چلتا ہے، اور جو برداشت نہیں کر رہا ہے اس کو دنیا سے ہٹ کر سمجھا جا رہا ہے۔ مطلب سارے ننگے بیٹھے ہوئے، کپڑا پہن کر آ گیا تو بول رہے یہ عجیب آدمی ہے، تو بیچارے کو الٹا بولا جاتا ہے۔ جو اچھا شریف ہے اس کو بولتے کہ ارے کیا تم کو اتنا بھی نہیں چلتا، یہ کوئی بات ہے کیا، یہ تو چلتا رہتا ہے، گالی گلوچ، ہنسی مذاق، ٹونٹنگ، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، بنا اجازت کسی کی کوئی بھی چیز لے لینا، اس سے اس کو کتنی تکلیف ہوئی آپ کو نہیں پتہ ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ہوئے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں ایک بار ایسے ہوا، ایک کالج میں ایک بچے کو جو ہے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں گیزر رکھا ہوا تھا ڈیمو کے لیے، پریکٹیکل کے لیے، اس کو پیشاب اس میں کرنے کے لیے بولے بچوں نے، اتنا ریگنگ کے لیے اس کا، اور اس پھر گیزر کو چالو کر دیا، اس سے کرنٹ اس کے باڈی میں اس کی موت ہو گئی۔ ایسے کئی واقعات ہوئے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس کو بین کر دیا۔ دیکھیے ہمارا دین ہم کو بولتا ہے چیزوں سے بچو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ شیخ عبد الرحمن جو ہے وہ کہتے ہیں، جو تابعین میں سے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا بہترین بنایا ہے کہ شریعت ان جانوروں کو تکلیف دینے سے بھی منع کرتی ہے جو نجس العین ہے، یعنی کتا اور سور، یہ نجس العین ہے، ان کی کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے، حرام ہے۔
ایون آپ اس کو ٹچ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتے، نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایسے جانوروں کو بھی تکلیف دینا گناہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ بتائیے، جو دین یہ کہتا ہے کہ نجس العین جانور جو کہ بہت ہی خراب گندے جانور ہیں ان کو بھی تکلیف آپ نہیں دے سکتے، تو ایک انسان کو تکلیف آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر ایک مسلمان کو تکلیف آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے دل میں یہ بات آتی کیسا ہے کہ جو دین آپ کو بولتا ہے کہ یہ جانور کو بھی تکلیف آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر آپ انسان کو تکلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ تکلیفیں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، ہم تکلیف سمجھتے ہیں مارنا، نہیں، مارنا بھی ایک تکلیف ہے۔ کسی کو چڑھانا جس سے وہ چڑچڑاہٹ محسوس کرتا ہے، کسی پہ ہنسنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کا مذاق بنانا، اس کو جو ہے الگ الگ خراب نام رکھنا اس کے، یا دو لوگ ایک جگہ ہو جا کر تیسرے کو الگ کر دینا اور اس کو اشارے کرنا، آپ کو پتہ ہے یہ تمام چیزیں آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ کا عمل، ایک چھوٹی سی آپ کی دی ہوئی تکلیف آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیا جس سے وہ بھوک کے مارے مر گئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم لکھ دی۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیتی تو وہ اپنا خود کھانا تلاش کر لیتی۔ تو ایک بلی کے بچے کے چھوٹے سے مرنے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں جا رہی ہے، تو آپ انسانوں کو تکلیف دیں گے تو کیسے چلے گا؟ کیا یہ معافی کے قابل رہے گا؟ نہیں۔ اگر اس کے دل کو برا لگ گیا، اس نے اللہ سے دعا کر لی، ہاتھ اٹھا لی اپنے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو کسی کو بھی تکلیف دینے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے کہ یہ دین ہمارا کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم ٹی وی اور سیریلز اور فلموں کو کاپی کر رہے ہیں، اس میں کالج اسٹوڈنٹ جیسے رہتے ہیں ہم ویسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ وہ بناوٹی ہے، ان کو تو گلیمر چاہیے، مرچ مسالہ چاہیے، ایسی چیزیں چاہیے کہ لوگ اٹریکٹ ہو، اس کے لیے وہ کچھ بھی بھرتے ہیں، کچھ بھی، اور ہم اس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، اس میں اچھی بری گندی سب چیزیں ہیں۔ ایک بار ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کے پاس ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ ٹی وی بند کر دو، ہم کو جب پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، بولے نہیں نہیں کچھ سیریل بہت اچھے رہتے، سبق آموز رہتے، بولے اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم بولے اچھا چلو بیٹھ کر اپن سیکھیں گے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اتفاق سے وہ سیریل کیا چل رہا تھا، اس میں سے ایک لڑکی رہتی، کھڑکی میں سے آتی، لڑکا آ کر سیٹی بجاتا، وہ اس کو دیکھتی اور وہ رسی سے نیچے اترتی، دونوں بائک پہ بیٹھتے بھاگ جاتے۔ بولے واہ کیا بات ہے، ہم لوگ بولے اپن بھی ایسی کریں گے۔ تو سب وہ جو بڑے بیٹھے تھے آزو بازو کچھ بھی بولتے کیا، بولے آپ نے تو بولے سبق آموز رہتے، سیکھنے کی چیزیں رہتی ہے، تو اپن بھی ایسی کریں گے، کسی کو بھگا کے لے کے جائیں گے۔ تو وہ بولے ایسا تھوڑی رہتا، بولے اچھی چیزیں سیکھنا پڑتی۔ بولے ہم بولے کون سا بچہ سمجھے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اس کو کون سمجھائے گا کہ یہ اتنی لمیٹیشن ہے اچھائی کی اور اتنی برائی کی؟ تو ان کو بات سمجھ میں آئی، بعد میں انہوں نے بھی بند کر دیا ٹی وی۔ تو نقصانات ہے، آج موبائل آ گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹی وی ہے، چھوٹا ٹی وی، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو تکلیف ہم اس سے ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، اس لیے ہمارے اسکول اور کالجز میں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ چلیے، کسی کو بھی تکلیف دینا کیسا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کوئی ان کی غلطی کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے سرئی بہتان اور سرئی گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ آپ کسی بھی اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، چاہے چڑھا کر، مار کر، اس کی کوئی چیز چھپا کر، اور اس کو برے نام سے بلا کر، یا ایک گروپ ایک طرف ہو جاتا ہے اور اس کو ٹانٹنگ کرتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو، جس کو پسند نہیں کرتا ہے، تو آپ کو گناہ ملے گا، آپ نے گناہ اٹھا لیا ہے۔ چاہے کسی مسلمان مرد یا عورت، کسی کو بھی آپ تکلیف دو، لڑکا یا لڑکی، کسی کو بھی، آپ کو اس کا گناہ ملے گا، اور آپ اس کو کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ کوئی مسلمان کو اگر قتل کر دے تو وہ کفر اس نے کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے اس نے، اور اگر وہ اس کو گالی دیتا ہے تو اس نے فسق کیا ہے۔ اور فسق، لوگ جو فاسق ہوتے ہیں، جو دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فاسق، نافرمان بندے، گنہگار بندے۔
تو فسق ہے، گناہ ہے اگر کسی کو گالی دینا، اور ہم گالی دیتے ہیں، بیڈ ورڈ یوز کرتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں. کچھ گالیوں کو ہم گالی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ گالیاں ہیں اللہ کے نزدیک. وہ بری چیز ہے جس کے جو کسی کی تکلیف پہنچائے. گالی جو اپنا ٹاپک تھا پچھلی بار 12th میں نے لیا، آپ اس کو دیکھیے گالی کسے کہتے ہیں. تو یہ کسی کو بھی تکلیف دینا آپ کے الفاظ سے یہ گناہ ہے. کسی کے دل کو بھی کوئی بات آپ کی بری لگ جائے تو یہ آپ کے حصے میں گناہ لکھا جاتا ہے. دن بھر میں سے ہم ایسے کتنے گناہ کرتے ہیں، آپ خود اس بارے میں سوچیے. اپنے ہی دوستوں کو آپ برا کہہ کر، اپنی ہی سہیلیوں کو برا کہہ کر. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، معاف کیجیے گا، کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یرمی رجل رجلا بالفسق او بالکفر الا ارتد علیہ لم یکن صاحبہ کذالک. بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ ایسا ہوا تو یہ تہمت اس کی طرف لوٹ آتی ہے. ایک ہمارے پاس ایک برائی ہے، کسی کو کچھ بھی آپ کو پسند نہیں آیا، اس کی چیز پسند نہیں آئی، اس کی جماعت پسند نہیں آئی، اس کو ڈائریکٹ کیا بولتے ہیں ہم؟ منافق ہے، کافر ہے، فاسق ہے نا. اللہ کے رسول فرمایا ہرگز کوئی ایک دوسرے کو ایسا نہ کہے. کیوں؟ جس کو وہ کافر یا فاسق کہہ رہا ہے اگر وہ نہ ہوا تو بات پلٹ کے آتی ہے، مطلب یہی آدمی فاسق اور کافر بن جاتا ہے، مطلب اس کے اوپر ہی وہ بددعا پلٹ کر آ گئی ہے، یا جو اس نے کلیم کیا کسی پہ تہمت وہ اس کے اوپر آ جائیں گی، وہ ہو جائے گا ویسا. تو ہرگز کسی کو ایسی تہمت نہ لگائے. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستبانی ما قال فعل البادی منہما حتی یعتدی المظلوم. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپس میں گالی دینے والے دو شخص جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں گے، اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کو ملے گا، یہاں تک کہ مظلوم زیادتی کا ارتکاب کرے. جس نے گالی کی شروعات کیا، لڑائی کی شروعات کیا، بولنا شروع کیا، جھگڑا شروع کیا، اس کو پہلے زیادہ گناہ لکھے جائے گا. جو رپلائی دے رہا ہے اگر وہ ظلم نہ کرے، مطلب وہ بھی پلٹا کر نہ دے اور جو ہے زیادتی نہ کرے، اس میں اس سے آگے نہ بڑھ جائے، جب تک اس کو نہیں ملے گا لیکن اس کو بھی مل سکتا ہے اگر وہ زیادتی کرے تو. ٹھیک ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے مذاق بنانا، ایک شرابی کا مذاق نہیں بنا سکتے آپ، تو آپ سادے سیدھے بھولے بھالے لوگوں کا مذاق کیوں بناتے ہیں؟ حدیث غور سے سنیے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شرابی آدمی لایا گیا. ابھی شراب کے تعلق سے جو حدود ہے، یعنی جو پنشمنٹ ہے، وہ ابھی اس کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن شراب کو برا جاننا شروع ہو گیا تھا. اس کی برائی صحابہ کے اندر اس بات کو عام کر دیا گیا تھا، اور اس کی مطلب کراہیت کا اظہار کر دیا گیا تھا کہ اچھی چیز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. تو ایک آدمی شراب پی کر آ گیا، جبکہ شراب پینا منع کیا گیا تھا. اس کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو مارو، مطلب اس کو سختی کے لیے تاکہ دوبارہ نہ پیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پس ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا. دھلائی کر رہے تھے اس کی، سب پی کر آیا تھا وہ. ٹھیک ہے، جب وہ مار کھا کر جانے لگا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، مطلب اس کو برا کہا، اللہ تجھے رسوا کرے، مطلب بری بات کہی اس نے اس کو، حالانکہ وہ شرابی کو کہہ رہے ہیں مارنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. مطلب ایک آدمی سے اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو سب مل کے اس کا پیچھا نہیں پکڑ لینا کہ تو تو ایسا ہے، تو تو ویسا ہے، تیرا تو جو بیڑا غرق ہو، تیرے ساتھ ایسا ہو ویسا ہو. نہیں، غلطی ہو گئی، معافی مانگنے کے لیے وہ آ گیا، اپنی غلطی کا اس کو احساس ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو برا مت کہو، ورنہ کیا ہوگا، تم اس طرح سے شیطان کی مدد کرو گے. مطلب وہ آدمی جو ابھی ریئلائز کر لیا کہ اس سے غلطی ہوئی، جیسے وہ شرابی تھا، اس نے اب ریئلائز کر لیا غلطی ہوئی، مار کھا لیا سب کی خاموشی سے، لیکن غلطی ہونے کے بعد بھی اگر آپ اس کو بولتے رہیں گے تو پھر وہ اڑ جائے گا ضد پر کہ اب تو میں اور کروں گا یہ کام. سمجھا آپ کو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
کسی کو جو ہے اس طرح برا مت کہو کہ وہ اپنی غلطی پر اڑ جائے اور پھر دوبارہ اس طرف چلا جائے، جس سے شیطان کو مدد ملیں گی نا. تو کہا کہ ایسا مت کہا کرو، آپ نے منع کیا وہ صحابی کو. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، من خذف مملوکہ بالزنی یقام علیہ الحد یوم القیامہ الا ان یکونوا کما قال. متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مملوک یعنی غلام یا باندی یا نوکر چاکر جو ہوتے ہیں پر بدکاری کی تہمت لگائے، کہ ان کے تعلق سے لگائے کہ انہوں نے زنا کیا یا غلط کام کیا، تو قیامت والے دن اس مالک پر حد قائم کی جائیں گی، مگر یہ کہ وہ مملوک ایسا ہی ہو جیسا اس نے کہا، پھر مالک پر حد نہیں ہوگی. مطلب اگر کوئی اپنے ماتحت لوگوں پر جو ان کے انڈر ہوتے ہیں ان پر اس طرح کا الزام لگائے زنا کا جو اس نے نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس مالک کو سزا دی جائے گی. صرف تہمت لگانے کا یہ گناہ ہے. دیکھیے، تو کسی پہ بھی کوئی بھی، یہ تو زنا کے تعلق سے کسی بھی قسم کی کوئی تہمت نہ لگائے. اپنے پاس بولا جاتا ہے فلاں لڑکی بدچلن ہے، بری ہے، گندی ہے، ایسی ہے، اس کا تو الگ معاملہ ہے. جو چیز آپ کو نہیں معلوم نہیں بولنا چاہیے. اس کا تو چکر ہے، اس کا تو ایسا ہے، ارے وہ لڑکا تو بہت گئوا ہے. اگر ہم جتنے بھی بولنے والوں سے پوچھیں نا آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، بولتے ہیں ارے نہیں وہ اس نے بولا میرے کو، وہ اس نے بولی میرے کو. تو اس کا کیوں وہ میری بہت اچھی سہیلی، جھوٹ نہیں بولتی ہو. اس کو جا کر بولو کہ آپ کو کیسے معلوم پڑا، وہ میری اچھی سہیلی نے بولی میرے کو. کسی پہ بھی تہمت نہیں لگانا. اگر وہ اس میں نہیں ہوا تو وہ سزا آپ کو ملیں گی جو الزام آپ لگا رہے ہیں. ہاں ریئل میں کسی کے بارے میں جینوینلی معلوم ہے آپ کو کہ بہت لڑکا بہت گنہگار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، لڑکی زناکار ہے، معلوم ہے، تو پھر کیا کرنا، احتیاط کرنا خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے دور رکھنا، بچانے کی کوشش کی. یہ صحیح نہیں ہے، پریکاشن تو لینا چاہیے. ویسے آج کے دور میں تو اجنبی جو رہتے ہیں، آج کل لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں، جیسے نیو کالج جوائن کرتے ہیں، فوراً جو بازو میں بینچ پہ بیٹھا دوست یا لڑکی کے ساتھ کوئی سہیلی، فوراً دوستی، اس کو گھر کے سارے راز بھی بتا رہے ہیں، ساری دوستیاں کر لے رہے ہیں اور کوئی لیمیٹیشنز نہیں. آپ نہیں جانتے کہ واقعات کیسے چل رہے ہیں اور حالات کیسے چل رہے ہیں. کئی واقعات ہوئے، چاکلیٹ میں ڈرگس ملا کر دے دیا فرینڈس نے فرینڈ کو، کولڈ ڈرنک میں کچھ ملا کر دے دیا، اس سے وہ نشے کے عادی ہو گئے. ایسے کئی واقعات آئے. تو یہ تو آپ کو لیمیٹیشنز، ہاں جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، ایمان والے ہیں، نیک ہے، دیندار ہے، حالات آپ کو معلوم ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے آپ دوستی رکھیے، ایسا ہی بہتر ہے. اور قرآن نے بھی کہا کہ نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، سچے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ. چلو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من اللسان ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، سیف ہے. اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. مہاجر، ایک تو مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہجرت کرتا ہے، جب وہ اس کے وطن میں، اس کے شہر میں اس کو جب دین اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا ہے تو وہ ایمان والوں کی بستی میں چلا جاتا ہے، ٹرانسفر کر لیتا ہے، چلا جاتا ہے، اس بستی کو چھوڑ دیتا ہے گنہگار لوگوں کی جہاں اس کو ستایا گیا. تو اس کو مہاجر بولتے ہیں. اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جنت ہے سیدھا. جو ہجرت کرے دین کی خاطر، پیسے کمانے کی خاطر نہیں، دین کی خاطر، جس کو ستایا گیا اس کو جنت ہے. ایک ہجرت یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. کیونکہ کون سی ہجرت ہے؟ برائی کی زندگی چھوڑ کر اچھائی کی زندگی میں ایک انسان سفر کر رہا ہے، تو یہ بھی ہجرت ہے. تو منع کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام جو چیزیں ہیں اس سے انسان رک جائے، یہ کیا ہے؟ ہجرت ہے. لیکن اس سے پہلے جو بات آئی وہ کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. اب آپ بتائیے ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اس زبان سے آپ نے کتنے لوگوں کو برا کہا، کتنے لوگوں کی چغلی کی،
کتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے گالی بکی ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے ٹونٹ کیا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے ٹیز کیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، دوسرا گروپ ہے، آپ کا ایک گروپ الگ ہے. گرلس میں زیادہ تر ہوتا ہے، بوائز میں کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. تو عام طور پر اسکول کالجز میں کیا ہوتا ہے، دوسرا گروپ ہے اور آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو بہت حساب سے ٹون چلتا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں ادھر ہاتھ دھو رہے، کھانا کھا رہے، جو بھی ہے کھانا کھاتے بھی چلتا. کچھ لوگ تو ایسے رہتے، ایسے ایسے کپڑے پہن کے آ جاتے جیسا زندگی میں ہمارے کو ملے ہی نہیں، کچھ ان کے پاس ہی چلے. اتنا اتراتے کچھ لوگ، اور جو بول رہے ان کو معلوم رہتا تو وہ بھی 2 قدم آگے رہتے ہیں. وہ ان کی سہیلی کو بولتے ہمارے بڑوں نے تو بولے ہوئے ہیں کہ بیکار لوگوں کے مشنے لگنا. ہاتھی چلتے رہتا، کتے بھوکتے رہتے ہیں. اور واقعی میں آپ کو ثواب کمانے کا تو آپ نے رپلائی کیوں دیا؟ ایسا خاموش بیٹھنا تھا، آپ نے ایسا سوچنا تھا کہ کون کس کو بول رہا نہیں پتا اپنے کو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ دوسروں کا کیئر نہیں لینا کون کیا بول رہا، اپن صحیح ہے، اپن حق پر ہے تو ٹینشن نہیں لینا. وہ ایک چھوٹا سا کلپ آیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا. وہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو سمجھاتا ہے، بولے آپ کو معلوم ہے جو پلوٹو پلانٹ ہے نا، بولے پلوٹو تو بولے اس کو پلانٹس کی جو ہے شرینی میں سے نکال کر، کیٹیگری میں سے نکال کر اس کو جو ہے ڈوارف مطلب چھوٹے ستاروں کی شرینی میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، ایسا سائنٹسٹ کا بولنا ہے. تو بازو والا آدمی جو غمگین بیٹھا رہتا تو کیا ہوا بولے، تو یہ بولتا میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں جو تم لوگوں کا برا مان لیتے ہو نا، کہ پلوٹو کو برا نہیں لگا اس کو کون سی کیٹیگری میں سے نکال کے کون سی کیٹیگری میں ڈالے. پلوٹو یہاں سے ہزاروں سال دور ہے، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا نہیں کہ دھرتی پہ بیٹھے ہوئے 2-4 سائنٹسٹ کمرے میں بیٹھ کے اس کا کیا کر رہے. وہ اپنا چکر برابر کاٹ رہا، اس کو جو کام کرنا ہے وہ کر رہا ہے. تو کہا پلوٹو کی جیسا بنو. سمجھا آپ کو؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو آپ کون سی کیٹیگری میں ڈال رہے، وہ تو اپنا کام برابر کر رہے نا. تو کہا کہ ایسا نیچر بناؤ، آپ بھی ایسا بنیے. لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن اس کو بھی ٹاؤن کا ایگزامپل مت بناؤ، نہیں تو آپ کو کوئی ٹاؤن کر رہا تو آپ بول رہے پلوٹو کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو پھر لڑائی ختم ہوگی اور بڑھیں گی لڑائی. وہ آپ کے لیے ایگزامپل ہے، بتانے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہوتا ہے ایگزامپل کو کچھ اور سمجھتے ہیں بچے. ٹھیک ہے، ہاں چلیے. تو لوگوں کا برا مت مانیے، لیکن یاد رکھیے، اگر یہ بات ذہن میں رکھیے، اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. غور سے سنیے، کبھی کبھی انسان جذبات میں ایسے باتیں کہہ دیتا ہے جو انسان کو بھی بری لگ جاتی ہے، اللہ کو بھی بری لگ جاتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا، بہت نیک تھا، بہت نیک دیندار، بہت عبادت کرتا تھا. دوسرا ایک آدمی تھا، بہت گنہگار تھا، مسلمانی تھا، ایمان لایا تھا اللہ پر، لیکن بہت گناہ کرتا تھا. تو یہ نیک آدمی اس کو بار بار سمجھاتا تھا لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا. تو ایک بار غصے میں آ کر یہ نیک آدمی نے کیا بول دیا، بڑے الفاظ، کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. کیا بولا اس نے؟ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا جلال آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ جا، میں نے اسے بخش دیا، اس کو جنت لکھ دی اور تجھے جو ہے جہنم لکھ دی. الفاظ صرف، پوری عبادت گئی اس کی گڑھے میں، پورا نقصان، صرف بڑے الفاظ. تو آپ نہیں جانتے کتنے الفاظ کہے اس نے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. 5 الفاظ ادا کیے، ایک لائن، اس کی پوری عبادت ختم. تو ویسے اگر آپ کسی کے بھی دل کو تکلیف پہنچا، لڑائی جھگڑے میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے شریعت نے کہا غصہ آ جائے تو تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا، وضو کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. مطلب اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو، کیونکہ انسان وہ الفاظ بول دیتا ہے جو اس کو سیدھا جہنم میں لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان
نیک عمل کرتا ہے لیکن اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے، حدیث ہے یہ بھی، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ اسے جہنم میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو اللہ کو بڑے پسند آ جاتے ہیں اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اچھی بات کہو، نہیں تو خاموش رہو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ اسی طرح سابق راوی، وہی راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنت فلتأتی منیته وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأتی الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کو موت اس حال میں آئے، سنیے، اسے چاہیے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا تھا اور لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دو ہی چیزیں بتائی اللہ کے رسول نے، ایک تو اللہ اور آخرت پر ایمان اس کا ہونا چاہیے، اور وہ لوگوں سے ایسی بات کرے جو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کی جائے۔ آپ چاہتے ہیں نا لوگ آپ سے اچھی بات کرے، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے کوئی گالی دے؟ کوئی انسان بولتا ہے کہ یار بہت اچھا لگتا، سب گالی دیتے میرے کو اور سب میرے کو پاگل دیوانہ بولتے، بہت اچھا لگتا میرے کو، اب بیکار آدمی، ایسا اچھا لگتا؟ کوئی سوچے گا ایسا؟ ہر انسان سوچتا ہے کہ اس کو اچھا کہا جائے، اس کے بارے میں اچھا کہا جائے، اس کے بارے میں اچھا سوچا جائے۔ تو اللہ کے رسول فارمولہ بتا رہے ہیں، جنت میں داخلہ چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، تو لوگوں سے ایسی بات کرو جیسی آپ سوچتے کہ لوگ آپ سے ویسی بات کریں، تو آپ بھی لوگوں سے ویسا ہی برتاؤ کرو، تو پھر جنت میں آپ داخل کر دیے جائیں گے۔ تو ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، ایک دوسرے کو نہ ستائے، ٹھیک ہے؟ یہ چند باتیں تھی، اور بھی چیزیں ہیں جو آلریڈی ہم بہت سارے درس میں دیکھ چکے ہیں، جیسے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے لاک ڈاؤن سے پہلے 3-4 بیچز جو گزری ہماری، ماشاءاللہ اچھی بیچز تھی، آج بھی نام لیتے ہیں بار بار، اس کی وجہ ہوں گی کچھ۔ اس میں جو گرلز تھے ان میں گروپس تھے 8-8 9-9 10-10 کے الگ الگ گروپ، لیکن وہ آپس میں اتنا اچھے سے رہتے تھے، ایک دوسرے کا کوارڈینیشن کیا، آپس میں سسٹرز ہے پورے۔ لڑکوں کا معاملہ بھی ویسے ہی تھا، دین کے بارے میں بہت ایکٹیو تھے، درس اٹینڈ کرتے، بہت سارے تو درس کے پوائنٹس نوٹ کرتے تھے۔ آج ماشاءاللہ بہت سارے بچے تو اچھی فیلڈ میں اور کچھ تو دین کے کام بھی کر رہے ہیں، جس میں سے یہ بھی ہیں اپنے، یہ فیضان سر ہے، یہ صالح سر ہے، صالح سر ان کا تو گروپ ہے پورا، یہ درس لیتے الگ الگ جا کر جو ہے اورنگ آباد کے علاقوں میں۔ یہ IRC سے بعد میں کنیکٹ ہوئے، کچھ الگ جماعتوں سے بھی کنیکٹ ہوئے، لیکن سب کا جو ہے دین کی طرف رجحان ہے۔ تو پہلے کی جو بیچز تھی ان میں ماشاءاللہ درس کا اثر بھی تھا، وہ درس کا اثر بھی لیتے تھے، انہوں نے اپنی لائف میں اپنی فیلڈ میں جانے کے بعد بھی دین کو رکھا۔ جو گرلز MBBS BHMS BDS وغیرہ گئی، وہ لڑکیاں وہاں پر بھی درس کیا کرتی تھی، 3-3 4-4 کا گروپ بنا کر ایک کو اپنا ہیڈ بنا لیا انہوں نے کہا اس سے فائدہ ہوا، دوسری لڑکیاں بگڑ گئی، ہم ماشاءاللہ پورا کورس کمپلیٹ ہونے تک ہم دین پر قائم رہے، ہمارا پردہ باقی رہا۔ بہت سارے لوگ ہیں تو پردے غائب ہو گئے، برقع غائب ہو گیا، فائنل ایئر میں آتے آتے فرسٹ ایئر میں فل برقعے میں جاتے ہیں، سیکنڈ ایئر میں کہا کہ برقع نکل جاتا ہے، صرف اسکارف رہ جاتا ہے، تھرڈ ایئر میں اسکارف غائب ہو جاتا ہے، اور فورتھ ایئر میں آستین بھی چلے جاتے ہیں شرٹ کے۔ ہاں، یہ دھیرے دھیرے جاتا ہے، ایک دم نہیں جاتا یہ، کیونکہ شیطان دھیرے دھیرے لے کے جاتا ہے، اس کو معلوم ہے ایک دم بولیں گے برقع اتار دو تو انسان نہیں سنے گا نا، ایک دم بولیں گے نماز مت پڑھو تو انسان نہیں سنے گا نا، دھیرے دھیرے بولتا ہے۔ نماز کا ٹائم بھی تو بولتا ہے ایک میچ کھیل لے، 1 اوور 2 اوور، جماعت کھڑی ہو جاتی، بولتی بس آخری بال، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو دھیرے دھیرے آپ کو اچھائی سے روکتا ہو، ایک دم نہیں روکتا۔ تو یہ چیزوں پر آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں، توجہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی، صرف بہت ساری چیزیں تو ہمارے درس میں آتی ہے کہ ایک دوسرے کا ہم کیسے خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلق رکھیں، ایک دوسرے سے ہم کیسے بیہیو کریں، کیسے بات چیت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایک اچھا ماحول بنے گا۔ پھر کوئی برا بھی ہمارے اندر آ گیا
تو وہ ہمارے ماحول سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی برائی سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک اور نیک بنائیں، سچا بنائیں، اچھے اخلاق والا بنائیں، آپس میں مل جل کر رہنے والا بنائیں، جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔